یا معاشر المسلمین، اپنے بھائیوں اور اصحاب رسول کی خبر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد اور ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں۔ یہ صدا تھی اسلام کے اس مرد مجاہد کی جس کا پورا نام ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جرح، جو کہ سال 583 عیسوی میں عبداللہ بن جرح کے گھر پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 12 سال بعد ہوئی، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ کے والد عبداللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ امیمہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر عشرہ مبشرہ سے بنے گا، امین الامت ہوگا، امیر الامراء اور سلطنت روم کے ملک شام کا فاتح ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حسن اور جمال اور شخصیت اور کردار کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے، اور ان کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہیں، اور شرم و حیا میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم سے بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے، اور اگر تم ان سے بات کرو تو وہ نہ جھٹلائے۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ بن جرح ایسے شخص ہے جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام لایا تو اس کے دوسرے روز حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے ایمان لایا۔ سیدنا ابو عبیدہ قریش کے بنو الحارث کے پہلے، جبکہ باقی تمام لوگوں میں اسلام لانے میں 8ویں نمبر پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ صفا میں دار ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جب قریش مکہ کے ظلم و ستم مسلمانوں پر حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دی تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ بھی شامل رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ایک ایسے آدمی کو بھیج دیجئے جو امین یعنی امانت دار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضرور تمہارے پاس ایک امین بھیجوں گا جو سچا امین ہوگا، جو سچا امین ہوگا، جو سچا امین ہوگا۔ اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امین بندے کے منتظر رہے تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو بھیجا۔ اسی مقام پر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جرح ہے۔ اور اگر سخاوت کی بات کی جائے تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے سخاوت کا یہ علم تھا کہ جو کچھ بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تو وہ سارے فقراء میں وہ تقسیم کرتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیج دی، اور قاصد کو بتایا کہ غور سے دیکھنا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس رقم میں سے اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ رقم ملتے ہی اس نے سارے رقم فقراء میں تقسیم کرنا شروع کر، اور اپنے لیے ایک حوبہ تک نہیں رکھا۔ جب قاصد نے یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنائی تو وہ بے حد خوش ہو گئے اور فرمایا، الحمدللہ کہ اسلام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جس طرح بلند اخلاق کے مالک تھے، اسی طرح وہ شمشیر زنی، تیغ زنی اور شہ سواری میں بھی ماہر تھے۔ وہ تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ غزوہ بدر میں جب 313 مسلمانوں نے 1000 قریش کے لشکر کا سامنا کیا تو اس غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے اور چچا بھتیجا کے سامنے تلوار نکال کر حق اور باطل کا معرکہ لڑ رہا۔ اسی دوران
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کا سر کاٹنے میں مصروف تھا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے مشرک والد عبداللہ بن جرح کا خاتمہ کر رہا، کیونکہ اسلام نے انہیں سکھایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے اور کافر کبھی بھی ان کے دوست نہیں بن سکتے۔ اسی وجہ سے جنگ بدر کے خاتمے پر مشرکین مکہ نے 70 سرداران کو مردہ پیچھے چھوڑ دیا اور شکست سے دوچار ہو گئے۔ دوستو، غزوہ بدر کے بعد اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک اہم معرکہ ہونے والی تھی، کیونکہ مشرکین نے جب غزوہ بدر میں شکست کھائی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور وہ ایک بار پھر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے غزوہ احد کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ آخرکار انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے 1000 فوج کا دستہ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ سے 2 یا 1.5 میل کے فاصلے پر احد کے قریب مقام شوط پر منافقوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھ 300 منافقوں کو علیحدہ کر کے واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ جب ہماری بات مانی نہیں جاتی تو ہم کیوں خواہ لڑنے کے لیے جائیں۔ لہٰذا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 یا اس سے بھی کم رہ گئی، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000۔ اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک گاٹھی پر مقرر کیا اور انہیں سخت احکامات کے ساتھ وہاں پر رہنے کی تاکید فرمائی، اور مسلمانوں کے لشکر کے میمنہ پر حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے۔ لشکر کے اگلے حصے پر یعنی مقدمۃ الجیش پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا اور ان کے ساتھ ایسے ممتاز اور بہادر مسلمان رکھے گئے جو اپنے جان بازی اور دلیری میں مشہور تھے اور جن میں ایک بندہ 1000 کے برابر مانا جاتا تھا۔ انہی جان بازوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے مرد مجاہد موجود تھے۔ فریقین کے صف بندی کے بعد لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہوتے ہی اسلامی لشکر کے جانباز مشرکین کے صفوں میں گھس گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایسے مردانگی سے لڑے کہ کافروں کی صفوں میں گھس کر کے وار کرنے لگے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کے صفوں کو توڑ کر عورتوں تک پہنچ گئے۔ ایسی گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی کہ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا۔ مشرکین مکہ کے پاؤں کانپنے لگے اور انہیں شکست کے آثار نظر آنے لگے، اور نظر کیوں نہیں آتے؟ ایسے عظیم الشان مجاہدین لڑ رہے تھے جو موت کو لبیک کہتے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، بس ایک ہی مقصد تھا کہ دشمنان اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ بنا، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ مشرکین کا پرچم معرکے کا مرکز ثقل بنا ہوا تھا۔ جب کوئی علمبردار قتل ہوتا تو فوراً دوسرا جھنڈا اٹھاتا۔ اسی طرح قریش کا علمبردار یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ جھنڈا اٹھانا اصل میں خود کو موت کی دعوت دینے کے مترادف ہے، اسی لیے جھنڈا زمین پر ہی پڑا رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دشمن کے قلب میں شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر ایسے بکھر رہے تھے جیسے تیز ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں۔ اسی اثنا میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا نے چپ چپا کر نیزے کا ایک بزدلانہ وار کیا جو سیدھا آپ کے ناپ کے نیچے لگا اور آر پار گزر گیا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ وہ شہید ہو، اور باقی مجاہدین بھی اسی طرح کفار مکہ کے خلاف بہادری سے لڑ رہے۔
این اس وقت جب اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا تو جبل رماد پر مقرر کردہ تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اس دستے کے 40 تیر انداز اپنے جگہ کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں آ گئے کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ کفار مکہ کو اب شکست ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کو شہید کر دیا۔ خالد بن ولید کے اس حملے نے مشرکین مکہ میں ایک نئی روح پھونک دی۔ دوسری طرف سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ایک مشرک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ جھنڈے کا اٹھانا ہی تھا کہ بکھرے ہوئے مشرکین پھر سے اکٹھے ہو گئے اور جم کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے۔ اسی دوران ابن خیمہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل تھے اس لیے اس نے بلند آواز میں کہا، لات اور عزا کا قسم، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، ان پر قیامت برپا ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس ہو گئے۔ انتشار اور آزمائش کے اس عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بلایا، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ بس پھر کیا تھا کہ وہ مقام لڑائی کا مرکز بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر مشرکین کی صفوں میں گھس کر انتہائی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اس نازک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے تھے، لیکن مشرکین کے اس سیلاب کو روکنا ان دو جانصاروں کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ اسی دوران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری کے وار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی۔ عین اسی وقت ابن قیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر تلوار سے وار کیا جس سے خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں آنکھ مبارک سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ابن حبان نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام گاہ میں چھوڑ کر مشرکین کے صفوں میں گھس گئے۔ اچانک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا اور میں پہلا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا۔ دیکھا تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برفور بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم پر میری ماں باپ فدا ہوں، تم طلحہ ہو۔ اتنے میں ایک شہسوار جو اس طرح دوڑ رہے تھے گویا ایک چڑیا اڑ رہی ہو میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ اسے خوش نصیبی عطا فرما۔ دیکھا تو وہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اب ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ جب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دنس چکی تھی۔ میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر میں اللہ کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے اسے کھینچ لوں۔ تب میں نے انہیں اجازت دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود کا ایک حلقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ نکلنا شروع کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے۔ بالآخر آپ نے کڑی کھینچ کر نکالی لیکن آپ رضی اللہ عنہ پشت کے بل گر پڑے اور ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ اب دوسری کڑی میں نے نکالنا چاہی لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر منع فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے اس کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بغیر سامنے والے 2 دانتوں کے بھی لوگوں میں سب سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مختلف سیریا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लम ने अमीर बनाकर कुफार से लड़ने के लिए भेजा और इन तमाम सीरिया में हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु कामरान व कामयाब बनकर लौटे। इनमें से एक सीरिया खब्द था। सीरिया ज़ात सलासिल से कामयाब वापसी के बाद हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतजार किए बगैर दूसरी मुहिम की तैयारी में मसरूफ हो गए। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कबीला जनीहा के लोग मुसलमानों के खिलाफ साजिश में मसरूफ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के 300 लोगों का एक दस्ता तैयार किया और उसका अमीर और सिपाही सालार हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर फरमाया और उन्हें कबीला जनीहा के खिलाफ भेजने का हुक्म सादर फरमाया। उसी दस्ते में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। ये इलाका समंदर से मुत्तसिल था जो मदीना से तकरीबन 5 रात के सफर पर था। मुसलमानों के लिए ये रास्ता बिल्कुल अनजान था, लिहाजा साहिल समंदर का रुख कर लिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में 300 सवारों के साथ उन अजला की तरफ मुड़े जिधर से कुरैश मक्का के काफिले शाम जाते थे। मुशरिकीन मक्का रास्ते में मुख्तलिफ कबाइल के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ शरारत और बगावत पर आमादा करके आगे बढ़ते थे। जब हम इन कबीलों के पीछे निकल पड़े तो रास्ता तवील से तवील तर होता चला गया, हत्ता कि हमारे पास खाने को जो कुछ था वो खत्म हो गया और उसी तरह हमने दरख्तों के पत्तों को खाना शुरू कर दिया। इस सीरिया के बारे में इमाम बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के पास खुराक की उस कदर कमी पड़ गई थी कि अमीर लश्कर मुजाहिदीन को रोजाना एक एक खजूर खाने को देते थे। यहाँ तक कि एक वक्त आ गया कि ये खजूरें भी खत्म हो गए और लोग भूख से बेचैन होकर दरख्तों के पत्तों को खाने लगे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु मजीद फरमाते हैं कि हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के ये लश्कर दुश्मन के ताक़ुब में मसलसल आगे बढ़ता रहा। उसी तरह हमें कोई पता नहीं चला कि हम कहाँ आ गए। जब हम लोग भूख से नडाल हो गए तो हजरत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंट ज़बह करना शुरू किया, उस शर्त पर कि मैं मदीना में जाकर उधार दे दूंगा। लेकिन अमीर लश्कर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊंट ज़बह करने से रोक दिया, क्योंकि वो जानते थे कि शायद सफर लंबा हो जाए और अगर सवारी भी खत्म हो जाए तो वापस जाना नामुमकिन हो जाए। तमाम लश्कर के पास जितना खाने का सामान था सब इकट्ठा किया और रोजाना एक मुट्ठी खजूर एक सहाबी को देते रहे। उसी तरह जब खजूर कम हो गए तो रोजाना एक एक खजूर देने लगे। यही एक खजूर पूरा दिन मुंह में रखकर चूसते रहे और गुजारा करते थे। लेकिन आखिर में जब एक खजूर भी खत्म हो गई तो हमारी हालत गैर होकर हम पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस मुसीबत से घबरा कर हमने दोबारा साहिल समंदर का रुख किया। वहां पहुंचकर हमें साहिल समंदर पर एक अजीमुल जस्सा अंबर नामी मछली मिल गई। उस जानवर को देखकर हमारी जान में जान आ गई, मगर जब हमने देखा कि वो मुर्दा है तो हमारे अरमानों पर ओस बढ़। यहाँ पर भी सैयदना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का कमाल देखिए। जब लश्कर इस्लाम का हर फर्द मेरे जेश की तरफ देख रहा था कि सिपाही सालार क्या हुक्म देंगे, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना है कि इज़्तिरारी हालत में जान बचाने के लिए मुर्दा जानवर का गोश्त खाना जायज है, तुम इस जानवर का गोश्त खा सकते हो। इस मछली को ये 300 मुजाहिदीन के लश्कर ने 18 दिनों तक चिकमसेर होकर खाते रहे और उसकी चर्बी को अपने जिस्मों पर मलती रही, यहाँ तक कि लश्कर इस्लाम के तमाम अफराद तंदुरुस्त और खूब फरमा हो गए। फिर चलते वक्त उस मछली का कुछ हिस्सा काट कर के हमने अपने साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तनाउल फरमाया और इरशाद फरमाया। उस मछली को अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए रिज़्क बनाकर भेज दिया था और साथ ही हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और उनके साथियों के सब्र व इस्तिकामत पर उन्हें कलिमात तहसीन व आफरीन से नवाजा।
یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کی دونوں پسلیاں زمین میں گاڑ دی گئی تو اس کے نیچے سے گجاوا بندھا ہوا اونٹ اپنے سوار سمیت گزر گیا۔ بلا شبہ اس مچھلی کا مل جانا اور 300 افراد کا 18 دنوں تک کھانا اور تقریباً 1 مہینے تک اس کا خراب نہ ہونا ایک کرامت تھی۔ اسی طرح جب غزوہ حنین کے وقت مسلمانوں پر سخت وقت آ پہنچا اور مسلمان جنگ سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تعریفتے ہوئے فرمایا کہ حنین میں بڑے بڑے لوگوں کے پیر پھسل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایسے ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور دشمن کے سامنے دیوار بن گئے۔